يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ یہ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع جو تلاوت کیا گیا اس کی شان نزول کے بارے میں مولوی مولانا محمد علی صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام البقرہ اس تذکرے سے لیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کو ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیے جانے کے متعلق ہے۔ اس سورت کے 8ویں رکوع میں کہا گیا ہے چونکہ اس سورت میں خاص طور پر یہودیوں کا ذکر ہے اور یہود میں جن کو اللہ تعالیٰ ایک موحد قوم بنانا چاہتا تھا، گائے کی پرستش کا مرض مصر میں رہ کر پیدا ہو چکا تھا، اس لیے گائے کے ذبح کا تذکرہ اس سورت کے اہم ترین مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ خلاصہ مضمون اس سورت کا خلاصہ مضمون یہ بتایا ہے کہ مسلمان کس طرح ایک کامیاب اور زندہ قوم بن سکتے ہیں۔ چنانچہ رکوع 1 میں سب سے پہلے ان اصول کا ذکر کیا جو اسلام کی بنیاد ہیں اور بتایا کہ جو ان پر عمل پیرا ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو ان کی پرواہ نہ کریں گے دکھ اٹھائیں گے۔ رکوع نمبر 2 میں پھر ایک اور گروہ منافقین کا ذکر کیا جو منہ سے تسلیم کرتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا تیسرے رکوع پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا اور اس سے اس کی توحید کے دلائل دیے اور اس کی عبادت کو ضروری ٹھہرایا۔ چوتھے رکوع میں پھر انسان کے کمال کا ذکر فرمایا اور اس کمال تک پہنچنے کی راہ بتائی کہ بغیر نبوت کے وہ کمال حقیقی کو حاصل نہیں کر سکتا، کمال حقیقی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ 5ویں میں بتایا کہ کمال کے بعد گر جانے کے خطرے سے ڈرایا۔ یہود کا ذکر کیا جو ایک منعم علیہ قوم تھی مگر بوجہ اپنی نافرمانیوں کے رد کی گئی، اور ان کو بتایا کہ اب بھی اگر اس نبی کو مان لو
اب بھی اگر اس نبی کو مان لو جو تمہاری اپنی پیش گوئیوں کے مطابق آیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شوکت و عظمت دے گا۔ نمبر 6 اور نقطہ 9، پھر ان پر جو انعامات کیے اور جو نافرمانیاں انہوں نے کی ان کا ذکر فرمایا اور ضمناً مسلمانوں کو سمجھایا۔ رکو نمبر 10، پھر بنی اسرائیل کے میثاق اور ان کی خلاف ورزی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ وہ ایسی غلطی نہ کریں۔ 11ویں رکوع میں پھر بنی اسرائیل کے ان اعتراضوں کا ذکر کیا جو انہیں اسلام پر تھے اور ان کا جواب دیا، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے یہ نبی نہیں آیا۔ پھر ان کے عداوت میں اور ترقی کر جانے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فری میسنوں والے منصوبوں کا ذکر کیا۔ 13 رکوع نمبر 13، پھر بتایا کہ اگر پہلی شرائع کو ہم نے منسوخ کیا ہے تو ان سے بہتر شریعت تم کو دے دی ہے، اور بتایا کہ نجات تو صرف اللہ تعالیٰ کی کامل فرما برداری اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنے سے ملتی ہے، نہ برائے نام کسی مذہب کا پیرو ہو جانے سے۔ 14ویں رکوع میں بتایا کہ تھوڑی بہت سچائی ہر مذہب میں ہے مگر اسلام کامل صداقتوں کا مجموعہ ہے۔ 15ویں رکوع میں فرمایا کہ موسیٰ کی پیش گوئی سے کہ اوپر چلو تو ابراہیم کے ساتھ بھی یہی وعدہ تھا کہ اس کی اولاد کو برکت دی جائے گی، اور وہ اپنی اولاد کے ایک حصے کو مکہ معظمہ چھوڑ کر اور وہاں دعائیں کر کے اس میں بتایا گیا تھا کہ آخر رحمت الہی اس چشمے سے پھوٹ کر تمام دنیا کو سیراب کرے گی، اور کعبہ کو قبلہ قرار دیا۔ 16ویں رکوع میں پھر بتایا کہ اس ابراہیمی مذہب پر یہود کی تفریط اور نصارہ کے افراط سے بچ کر یہ نبی کھڑا ہوا ہے۔ اور 17 اور 18 میں بتایا کہ جب ابراہیم کی دعاؤں کی صداقت یوں ظاہر ہوئی تو یہ بھی ضروری تھا کہ اس نبی علیہ السلام کا قبلہ کعبہ قرار دیا جاتا، اور مسلمانوں کو بھی سمجھایا کہ یہ ایک قبلہ تمہارے اتحاد کا مرکز ہے۔ پھر بتایا کہ کامیابی کے لیے مسلمانوں کو مال و جان کی بہت سی قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ ان اصولی باتوں کو طے کر کے اور 20ویں رکوع میں پھر خدا تعالیٰ کی توحید کے مضمون کو دہرا کر 31 رکوع شریعت کی تفصیلات کی طرف رجوع کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ شریعت تفصیلات میں بھی ویسی ہی باتیں یا ان سے بہتر باتیں بتاتی ہے جو یہود کی شریعت میں تھیں۔ چنانچہ غذاؤں کے حرام و حلال، قصاص، وصایا، روزوں، جنگ، حج، شراب، جوا، یتامہ، زنا شوئی کے تعلقات، طلاق، بیواؤں کا ذکر 32 اور 33 میں رکوع میں پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کیا کہ جس طرح بنی اسرائیل ایک مردہ قوم تھی، جہاد اور کوشش سے خدا نے اسے زندہ کر دیا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اب جہاد اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کی کہ حی و قیوم ہونے کا ذکر کر کے یہ اشارہ کیا کہ اب وہ اپنے نام لیواؤں کو زندگی بخشے گا اور انہیں بڑی قوم بنائے گا، مگر ان کو اکراہ فی الدین سے روکا۔ 35ویں رکوع میں بتایا کہ کیوں کر وہ مردہ قوموں کو زندہ کیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی اسرائیل کی تاریخ سے 2 واقعات کا ذکر کیا، 36 اور 37 میں پھر کھول کر بتایا کہ اصل جڑ ساری کامیابیوں کی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اگر اس وقت تک ایک دانہ نہ ڈالو گے، ایک دانہ ڈالو گے تو کل کو سینکڑوں نہیں ہزاروں اور لاکھوں دانے تمہیں ملیں گے، اور کل کو سینکڑوں نہیں ہزاروں اور لاکھوں دانے تمہیں ملیں گے۔ 38 میں بتایا کہ قربانیاں کر کے جب دولت مند ہو جاؤ تو سود نہ کھانا، کیونکہ سود خور قوم آخر تباہ ہو جاتی ہے اور اخلاق فاضلہ سے عاری رہتی ہے۔ 39 میں بتایا ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اپنے حقوق کی خوب نگہداشت کیا کرو اور لین دین کے معاملات کو دیکھ لیا کرو، اور سب سے آخر 40ویں رکوع میں سب سے آخر سب رسولوں پر ایمان لانے کا تذکرہ کر کے بتایا کہ کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ کامل اطاعت نہ کرو اور اس کے ساتھ خدا سے دعائیں نہ مانگو، اپنا زور بھی پورا لگاؤ مگر خدا کے حضور بھی گرے رہو۔
تو ہم کافروں کے مقابلے میں تمہاری نصرت کریں گے۔ ماشاءاللہ، یہ ایک بڑا کمال ہے مولانا محمد علی صاحب کا۔ یہ حضرت اللہ نے ان تمام ترجموں اور تفاسیر میں ان کی تفسیر کو جو پسند فرمایا، اس کی وجہ یہی ہے کہ سورہ کا جب کی ابتدا ہوتی ہے، شان نزول کا جب وقت آتا ہے تو اس کے بارے میں تفصیل سے اس کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کن حالات میں نازل ہوئی اور اس کا پورا خلاصہ کیا ہے۔ اور یہاں اس میں ہر رکوع کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ جو نا اس کا جو ہے آپ نے یہاں پر اس سورہ کی شان نزول کے اندر جو ہے فرمایا۔ سورہ بقرہ کا تعلق سورہ فاتحہ سے، اس سورت کا تعلق ایک تو بلحاظ ترتیب سورہ فاتحہ سے ہے، چونکہ سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی گئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا ابتدا یوں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، گویا یہ اسی دعا کا جواب ہے، اور بتایا کہ قرآن کریم وہ صراط مستقیم بتاتا ہے۔ اس صورت میں بتایا کہ انعمت علیہم کا گروہ وہ ہے جو ان اصولوں پر عمل پیرا ہوتا ہے جن کا ذکر صدر صورت میں ہے، صدر صورت میں، ساتھ ہی مغضوب علیہ یعنی یہود کا تذکرہ بالتفصیل اور ضالین یعنی نصارہ کا مجملاً کیا سورہ بقرہ کی ابتدا میں رکھے جانے کی وجوہات، لیکن چونکہ سورہ فاتحہ ساری قرآن تعلیم کا نچوڑ ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن شریف کی ابتدا اسی سورہ بقرہ سے ہوتی ہے، اور یہی سچ ہے۔ چنانچہ یہاں شروع میں ہی اس پاک کتاب کی اغراض کو بیان فرما دیا اور اکمل اور اتم طور پر وہ باتیں بتا دیں جو ایک قوانین کا واضح طور پر تمہید بیان کر دیا کرتا ہے کہ اول یہ کہ اس خدائے علیم کی طرف سے ہے جو نہ صرف فطرت انسانی اور ضروریات بشری کو جاننے والا ہے بلکہ گزشتہ اور آئندہ کی تمام باتوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر یہ ایک کتاب ہے، پراگندہ الفاظ، یہ منتشر اوراق کا مجموعہ نہیں۔ پھر اس کی غرض ہدایت پھر اس کی غرض ہدایت یہ دنیا کو راہ راست پر لانا ہے، اصول اسلام کی قبولیت اور انکار کے نتائج۔ پھر وہ اصول بیان فرما دیے جن پر چل کر انسان ہدایت کو پا سکتا ہے، اور وہ کل 5 اصول ہیں، 3 عقائد کے رنگ میں، یعنی ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان، اس پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے انبیاء پر دنیا میں نازل ہو چکی، اور آخرت یعنی اعمال کی جزا و سزا، اور 2 عمل کے رنگ میں، صلاۃ یعنی نماز اور دعا جو حقوق اللہ کا خلاصہ ہے، اور انفاق یعنی اپنی قوتوں اور مال کو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا جو حقوق العباد کا خلاصہ ہے۔ پھر اس کا آخری نتیجہ بتایا کہ وہ کامیاب اور بامراد ہونا ہے۔ یہ سب کچھ پہلے رکوع میں بیان فرما دیا، اور یہ صورت ابتدا کے لیے ایسی موزون ہے کہ اگر اس کو ایک جگہ سے ہٹا دیا جائے تو دوسری کوئی صورت اس کی جگہ نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ اور کسی صورت کی ابتدا میں اس طرح اصول اسلامی کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ اس سے قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کا من جانب اللہ ہونا صاف ظاہر ہے۔ کہ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کلام شاعر ہے، یہ اس کو جو ہے نا ترتیب دیا گیا ہے، اس طرح لکھا گیا ہے، تو یہ ان تمام آپ کے جو ہے توہمات کو جو ہے نا یہاں پر ختم کر دیا گیا۔ زمان نزول، اس سورت کا نزول مدینہ میں ہجرت کے بعد ہوا، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے کہ بعض کے نزدیک یہ سب سے پہلی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ بعض آیات کا نزول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے کا ہے۔ اس کی خاص آیات کو مکی قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں، صرف بعض لوگوں کا خیال ہے۔ مدنی صورتوں میں مکی آیات، وہ اس میں شک نہیں کہ بعض صورتوں کا نزول اس لیے نزول ایک لمبے زمانے پر ممتد رہا، مگر جب تک کوئی صریح اور قین شہادت نہ ہو مدنی صورتوں کی بعض آیات کو مکی اور پہلے کا نازل شدہ قرار دینا غلط طریق ہے۔ ہاں
یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ مکی صورتوں میں بعض آیات ایسی ہوں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہوں، مگر یہ بھی محض قیاس کی بنا پر قبول نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کوئی صاف اور واضح شہادت نہ ہو۔ بس جس طرح یہ غلط ہے کہ جو آیت یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے وہ مکی ہے خواہ مدنی صورت میں ہو، اور جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے وہ مدنی ہے خواہ مکی صورت میں ہو۔ اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ جن آیات میں یہود و نصارہ کا ذکر یا توریت و انجیل کا نام ہو وہ ضرور مدنی ہیں خواہ مکی صورت میں ہوں۔ بہرحال یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ جس طرح جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شروع کی پہلا رکوع میں تو ایمانیات کا اور پھر اس کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر جو ہے یہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور وہ مومن نہیں۔ یہ اس کی تفصیل میں اللہ اور آخرت پر ایمان مسلمان ہونے کے قائم مقام ہے۔ یہاں اللہ اور آخرت پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے قائم مقام رکھا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات اور آخرت کے مسئلے کو کھول کر قرآن کریم نے ہی بیان کیا ہے، اور دوسرے شروع میں جو اصول بیان کیے ان میں سے پہلا اصول اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین ہے۔ بس اول آخر کو سب کا قائم مقام بنا لیا۔ یہاں منافقوں کے ذکر میں جو منہ سے اسلام کا اقرار کرتے تھے، ایمان باللہ والیوم الآخر کو لا کر اس کے معنی کی وضاحت کر دی ہے، یعنی اس سے مراد مسلمان ہونا ہے۔ پہلے رکوع میں دو گروہوں کا ذکر کیا، اول کامل طور پر ماننے والے، دوسرے کلی طور پر انکار کرنے والے۔ یہاں ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے جو منہ سے کہتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی قوم خزرج میں سے ایک بڑا سردار تھا جس کو اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے صورت معاملہ بدل گئی اور سب قوموں نے یہودیوں سمیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جھگڑوں کا آخری فیصلہ کرنے والا تسلیم کیا۔ عبداللہ بن ابی کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اسلام کے اندرونی دشمن جہاں اور کھلے دشمن اسلام کے پیدا ہوئے، اس نے اپنے ارد گرد ایک چھپا ہوا دشمن اسلام گروہ پیدا کر لیا۔ ان لوگوں کو اسلام سے فی الواقع کوئی تعلق نہ تھا سوائے اس کے کہ ظاہرداری کے طور پر مسلمان ہونے کا اقرار کرتے تھے، مگر اندرونی طور پر پورا زور اسلام کے استیصال کے لیے لگاتے تھے، یعنی اسلام کے نقصان پہنچانے کے لیے لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ان سب حالات پہ بچا کر دکھا دیا کہ اسلام کو نہ اس کے کھلے دشمن کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ چھپے۔ اسی بات کو حضرت قبلہ عالم نے اپنی تحریک کے تعلق سے یہ کہا کہ نہ اس کو اندر کا دشمن بگاڑ سکتا ہے نہ باہر، اس کی اساس یہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ان سب حالات سے بچا کر دکھا دیا کہ اسلام کو نہ اس کے کھلے دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ چھپے ہوئے، کیونکہ خدا کا ہاتھ اس کی تائید میں ہے۔ منافقین زمانے حال، اس زمانے میں بھی مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ ہے جو دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر اسلام کو نقصان پہنچانے میں دریغ نہیں کرتے۔ وہ بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان کے حالات ان منافقین سے جو حضرت کے وقت میں تھے بہت ملتے ہیں، عملی نفاق، لیکن ان کے علاوہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو منہ سے قرآن کریم پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں مگر عمل کے وقت اپنے رسوم اور خواہشات کی پیروی کرتے اور قرآن کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ یہ عملی نفاق ہے اور اسی کا نتیجہ وہ ذلت و اوبار ہے جو آج مسلمانوں کے شامل حال ہے۔ بہرحال ان آیتوں کے اندر اس قدر جو ہے مفہوم پوشیدہ ہے اور پھر کھلے طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے نا کہ اور لوگوں میں سے بعض جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وہ مومن نہیں۔ یخادعون اللہ، ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اس دوسری آیت یہ کہتی ہے وہ اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور سوائے اپنے آپ کی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ سمجھتے ہیں۔
بہرحال اس کی تفصیلات بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بما آیات ذکر الحکیم. انه تعالی جواد قدیم ملک برور رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.